بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آسان عربی گرامر ہے جو کہ میں ان دنوں پڑھا رہا تھا۔ ایک ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میں آسان عربی گرامر کے ذریعے سے جو ہے نا عربی گرامر سکھا رہا تھا۔ بہت ہی آسان کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے جو ہے نا پہلے حصے میں انہوں نے اسم کو ڈسکس کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عربی زبان کے جو ہے نا 3 مین پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ اسم، نمبر 2 پہ فعل اور نمبر 3 پہ حرف۔ تو اسم کو جو ہے نا انہوں نے پہلے حصے میں ڈسکس کیا اور فعل کو دوسرے حصے میں ڈسکس کیا۔ تو پہلا حصہ میں نے مکمل کروا دیا تھا ان کو، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے اورل ٹیسٹ بھی لیا اور اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ بھی لیا۔ تو ریٹن ٹیسٹ میں جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے اس طریقے سے بنائی تھیں اس ریٹن ٹیسٹ میں۔ یہ آپ دیکھ کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اس کتاب کا کہ اس کتاب میں کیسی ترتیب ہے ان کی۔ بہت ہی آسان ترتیب ہے۔ پہلے وہ جو ہے وہ ایک سبق لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی الفاظ معنی بھی لاتے ہیں جو آگے مشقوں میں دینے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی مشقیں بھی وہ کرواتے ہیں۔ تو اس ہم جو امتحان تھا، تحریری امتحان، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر کے مجھے بھیجا۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے جو ہے نا 100 نمبر کا بنایا تھا پرچہ۔ اس میں جو ہے 10 نمبر کے میں نے الفاظ معنی ڈالے تھے، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ سوء، رجز، ذل، صبغۃ، خزی، نجار، عین، طری، لامع، سراج، ضخیم، ذکی۔ 12 دیے تھے، 12 میں سے 10 انہوں نے کرنے تھے۔ اس کے میں نے 2 حصے بنائے تھے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ حصہ دوم جو تھا وہ میں نے صرف جو ہے نا عربی سے اردو ٹرانسلیشن اور اردو سے عربی ٹرانسلیشن کا رکھا تھا۔ تو اسی کا جو حصہ اول تھا، اس کا دوسرا جو سوال تھا، اس میں مختصر جو سوالات تھے وہ میں نے دیے تھے۔ وہ بھی 7 تھے، 7 میں سے 5 کرنے تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 7 کے ساتھ ہی جو ہے مجھے جواب لکھ کے بھیجے تھے۔ اچھا، اس میں پہلا سوال، معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ نیز معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال تھا، مؤنث کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں۔ تیسرا سوال تھا، اس میں معرفہ کی اقسام بیان کریں۔ چوتھا سوال، ما اور لیسا کا معنوی اور اعرابی عمل کیا ہے؟ نمبر 5، کون سی صورتوں میں خبر نکرہ کے بجائے معرفہ آ سکتی ہے؟ نمبر 6 تھا، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ لکھیں۔ اور نمبر 7، حروف استفہام اور اسماء استفہام کے نام لکھیے، نیز ان میں فرق واضح کیجیے۔ یہ ہو گئے 2 سوال، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال تھا جس میں تھوڑے تفصیلی جو ہے نا سوالات میں نے دیے تھے 25 نمبر کے، وہ بھی میں نے 8 دیے، ان میں سے جو ہے 5 کرنے تھے، کیونکہ اس میں پہلا سوال لازمی تھا کہ لفظ ولد صالح کی جو ہے نا انہوں نے حالتیں بنانی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے معرف باللام کے اصول ضوابط بیان کیجیے، مرکب توصیفی کے قواعد تحریر کریں، جملہ اسمیہ کے قواعد قلم بند کیجیے، ضمائر مرفوعہ بما ترجمہ تحریر کریں، مرکب اضافی کے قواعد لکھیے، مرکب جاری کیا ہے، حروف جارہ کے نام اور ترجمہ لکھیے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ میں کیا فرق ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ یہ ہو گیا جی ان کا حصہ اول کا۔ اور اچھا، جب انہوں نے عربک سٹارٹ کی تھی تو وہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کیسے ہوگا یہ، کیونکہ 3-4 دفعہ اس سے پہلے بھی وہ سٹارٹ کر چکے تھے عربک، لیکن ان کو 2-3 دن بس کر کے پھر چھوڑ دیتے تھے کیونکہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی 2-3 ماہ سے وہ کر رہے ہیں اور بہت فائدہ ہوا ہے انہیں، ان کی زبانی انہوں نے کہتے ہیں کافی چیزیں ان کو سمجھ آئی ہیں۔ ابھی ان کا حصہ دوم چل رہا تھا جو کہ فعل یعنی کہ ورب سے ریلیٹڈ ہے، جس کو صرف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے نحو، ایک ہوتا ہے صرف۔ نحو جو ہے وہ اس میں زیادہ تر اسم کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اور صرف جو ہے وہ اس میں زیادہ تر ورب یعنی فعل کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ 2 عربی گرامر کے مین حصے ہیں۔ اب آگے جو حصہ دوم میں جو سوال، پہلا سوال تھا، اس میں نے جو ہے چونکہ عربی سے اردو ترجمہ کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے ایک جملے کے 2 نمبر رکھے تھے، تو 13 دیے تھے۔ 13 میں سے جو ہے نا وہ انہوں نے حل کرنے تھے صرف 10 کرنے تھے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا، میں نے اس پہ اعراب بھی نہیں ڈالے تھے۔ یہ وہ جب انہوں نے عربی شروع کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے یعنی کہاں زبر آتی ہے، کہاں پیش آتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ ہم 2 پیش پڑھتے ہیں محمد پر، اور دوسری میں ہم اللہم صلی علی محمد، وہاں پہ 2 زیر پڑھتے ہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پہ محمدن 2 زبر ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان کے آخر میں یہ حرکت کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو یہ نحو ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیا ریزن ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ الحمدللہ کافی انہیں فائدہ ہوا اس حوالے سے، اور ماشاءاللہ اس کے اب ترجمہ بنانا بھی وہ سیکھ گئے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ تھے ان کا، انہوں نے ترجمہ کیا۔ اور اچھا دیکھیں، ابواب واسعۃ او متفرقۃ۔ نمبر 2، ما المعلمات المجتہدات قاعدات۔ نمبر 3، ما نحن بخیاطین بل نحن معلمون۔
نمبر 4 رأس الحکمت مخافۃ اللہ. نمبر 5 رجلا طفل المعلمۃ الصغیر نظیفتان. نمبر 6 یا زید دروس کتاب العربی سہلۃ جدا. نمبر 7 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نمبر 8 ہاتان الفاکہتان لذیذتان. نمبر 9 تلمیذ هذه المدرسة قائم امام الاستاذ. نمبر 10 قال انا لك هذا قالت هو من عند الله. نمبر 11 متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. نمبر 12 لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نمبر 13 کم تلامیذة غیر حاضر فی المدرسة. اچھا 13 ہو گئے. اب لاسٹ جو سوال تھا جس کا حصہ دوم کا سوال ثانی دوسرا سوال تھا، اس میں نے 3 نمبر رکھے تھے کیونکہ اردو سے عربی ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں یہ میں نے اردو کے دیے تھے: ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، ایک شاندار بدلہ، ایک واضح کتاب اور ایک واضح نشانی، اس مدرسے کا ذہین شاگرد مسجد کے سامنے کھڑا ہے. نمبر 5 اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں. نمبر 6 انار اور سیب نمکین نہیں ہیں. نمبر 7 بے شک دونوں بچیاں سچی ہیں، اللہ کی نعمتیں عظیم ہیں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سچے درزی محنتی ہیں، کیا خوش دل اساتذہ سچے نہیں ہیں. وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے، بوجھ ہلکا ہے اور اجر بڑا ہے. تو یہ سارا پیپر تھا، ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے حل کیا، کافی کچھ سیکھا ہے انہوں نے عربی گرامر کا. تو اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی ہم سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے نا 1-to-1 کلاس ہوا کرے گی آن لائن عربک گرامر کی. تو دیکھیں عربک زبان جو ہے وہ ہماری یعنی کہ دینی زبان ہے. قرآن پاک دیکھیں عربک زبان میں ہے، احادیث عربی زبان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں بولتے تھے. جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی زبان ہوگی. تو ایز اے مسلم ہمیں جو ہے نا عربی سیکھنے اس لیے بھی ضروری ہے. ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہماری نماز دیکھیں عربی زبان میں ہے، انسان کو سمجھ بھی آنی چاہیے نا. تو اب دوسرا جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اب وہ کیسے انہوں نے انقلاب جو ہے برپا کیا نا صحابہ کرام نے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، کیونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا. لیکن آج ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے. تو ہمیں عربی زبان اس لیے سیکھنی ہوگی تاکہ ہم جو ہے نا قرآن پاک کو اچھے انداز میں، صحیح انداز میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی زبان میں ہم اس کو سمجھ سکیں. تو اس سے جو ہے نا پھر ہماری زندگیوں میں بھی انشاءاللہ انقلاب آئے گا. اور پھر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. تو عربی بھی اسی نیت سے ہم نے سیکھنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے. یہی ہمارا گول ہونا چاہیے، مشن ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے. ہم نے دین سیکھنا ہے، دین کی زبان سیکھنی ہے، تو اس سے ہم نے جو ہے وہ دین پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آگے بھی شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ.